حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ تمہارے جد امجد تمہیں حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام کی سنت فالو کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فالو کریں، ان کی خصوصیات کو اپنائیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار حکم فرمایا ہے۔ ایک جگہ فرمایا قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، کہ اتباع کرو حضرت ابراہیم حنیف علی نبینا وعلیہ السلام کی ملت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چند خصوصیات رکھوں گا جن میں خاص طور سے یہودیت، نصرانیت اور اسلام، ان تینوں کا سرا جا کر ملتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ یہودی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، اور آج کل تو بڑے زور و شور سے ملت ابراہیمی کو ترپر دنیا میں بات چل رہی ہے۔ وہ چیزیں کبھی کامیاب تو نہیں ہوگی، لیکن میں آپ حضرات کے سامنے خلاصتاً رکھنا چاہتا ہوں، تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مرجع بنایا ہے۔ آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی امتیں، کئی مذاہب، آپ لوگ جس کو دیکھ کر عادات اپنانے والے بنے، ایسے ہم کو بننا ہے۔ ایسا نہیں بننا ہے کہ لوگ دیکھ کر یہ کہیں کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوچنا بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے۔ سامنے کی سب کو پھوٹ کریں بھائی، مودبانہ گزارش ہے کہ درمیان میں جو جگہ خالی ہے پیچھے والے سامنے آ جائیں تاکہ اسی پیچھے آنے والوں کو سہولت ہو سکے۔ تشریف کا مدعا اور تشریف کی نیت ہم اپنے دلوں کے اندر رکھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا شاکر لانعمہ، یہ بڑی صفت ہے۔ تو قریب 90 سال سے زیادہ تک آپ کو اولاد نہیں دیا گیا، پھر جنگل سے لائے جب بچہ بڑا ہو گیا، 12-13 سال کی عمر کو آیا تو ذبح کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ بتائیے کہ کیا ہم امتحانات ہیں؟ چاہے عبادات کے تعلق سے ہو، چاہے معاملات کے تعلق سے ہو، ہم کو 100% اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ کوئی ہمارا عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو خواہشات کو چھوڑیے، اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آج ہم سے اولاد کو قربانی مانگتے وہاں پر جو ہے آپ نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے نکلتے وقت 40 سال کی آپ کی عمر تھی، اس وقت آپ نے دعا کی کہ رب ہب لی من الصالحین۔ موقع پر عیدگاہ میں عید الفطر میں جمع ہوئے تو 1,93,904 روپے جمع ہوئے گوشت عید الفطر میں، اور اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید هو سماکم المسلمین۔ کہ میں عید الاضحیٰ کی واجب نماز 6 زائد تکبیروں کے پیچھے اس امام کے، پھر اس کے بعد پہلی کے لیے کھڑے ہوں گے۔ پہلو میں جانے سے پہلے 4 تکبیریں ہوں گی، تو 3 تکبیروں میں دونوں ہاتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے جو کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں گے۔ چوتھی تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ وہ رکوع کی ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا حی یا قیوم برحمتك نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية.
يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا سلطان عید हेलो مرکزی کمیٹی کی جانب سے جناب ٹی جی مرڈی ایم ایل سی صاحب اور سجے کمار لا تتخذوا مرضا من بعد ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد وقال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد وقال سبحانه وتعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر